کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ساتھیوں اور شمائل ترمذی کے درس میں شامل ہونے والے بھائیوں اور بہنوں، پچھلے ہفتے بات آ کے رکی تھی اور بات چل رہی تھی. جو بات واضح نہیں ہو سکی تھی آپ لوگوں کے سامنے وہ یہ کہ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو صدر کرتے تھے، لٹکاتے تھے، پیچھے کی طرف آپ لٹکا لیتے تھے اور ضرورت پڑے تھوڑا تھا کبھی بانٹ بھی لیتے رہے. تو آپ ایسے ہی سارے بالوں کو آپ بالکل موڑ کر کے پیچھے کی طرف آپ لٹکا لیتے تھے. پیچھے کی طرف آپ کے سر مبارک کے سارے بال پیچھے کی طرف، جس کو کہا جاتا ہے صدر. اور لیکن کفار مکہ جو تھے مشرکین، وہ اپنے بالوں کو تفریق کرتے تھے، یعنی وہ اپنے بالوں کو جو فرقون رؤوسہم، اپنے سر کے بالوں کو بیچ اپنے بالوں کو اس طرح سے جھاڑتے تھے، تیار بناتے تھے کہ بیچ کی ایک مانگ تیار ہو جائے اور باقی سارے بال جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں، ایسے لٹک جائیں. یہ دو قومیں تھی، دو طرح کے بال رکھتے تھے. یہود اہل کتاب اپنے بالوں کو صدر کرتے تھے پیچھے کی طرف، پورے سر کے بالوں کو ملا کے لٹکا دیتے تھے، بیچ کی مانگ نہیں نکالتے تھے. لیکن کفار مکہ مشرکین جو تھے وہ تفریق کرتے تھے، یعنی اپنے سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے. بیچ کا یہ حصہ مانگ نکال لیتے اور باقی دونوں طرف سے اپنے بال اس طرح سے کر لیتے تھے. آپ کے سامنے دو قومیں تھیں، ایک مشرکین کا طریقہ اپنے بال رکھنے کا اور دوسرے اہل کتاب کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مشرکین کے درمیان ہوئی تھی
لیکن آپ کو جب نبوت ملی اور خصوصاً ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ آنا ہوا تو اہل کتاب کو آپ نے دیکھا تو اپنے بال کو لٹکاتے صدر کرتے تھے، چونکہ مشرک تو دونوں ہیں، لیکن دونوں میں اچھا کون ہے؟ اہل کتاب۔ مشرک بت کی پوجا کرتے تھے، اہل کتاب بت کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ مشرکین آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر نہیں، رسول پر نہیں، پیغمبر پر نہیں، اور اہل کتاب یہود و نصارہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو مشرک ہونے کے باوجود مشرکوں سے، بت پرستوں سے یہ اچھے تھے، چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب سمجھی جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام دونوں میں جو اچھا تھا آپ اس کو پسند کرنے لگے، اور آپ نے بھی اپنے بالوں کو صدر کرنا شروع کر دیا۔ جیسے مشرکین کا طریقہ اپنانے کے بجائے آپ نے طریقہ اپنایا اہل کتاب کا۔ ایک عرصے تک آپ اہل کتاب کا طریقہ اپناتے رہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کسی بھی بات میں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کا حکم نہ دے، آپ اہل کتاب کا طریقہ اپناتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں ثم فرق رسول اللہ، پھر نبی علیہ السلام نے یہودیوں کا، اہل کتاب کا طریقہ چھوڑ کر کے اپنے بال کو فرق کرنے لگے، یعنی اپنے بالوں کو پیچھے کے پہلے اس طرح سے کرتے کہ بیچ کی کنگھی مانگ آ جائے، مانگ، پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو لٹکا دیتے تھے۔ اس لیے کبھی آپ کا بال بڑھ جاتا، کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی متوسط درجے کا رہتا، تو لما، جمہ، وفرا، 3 طرح کے بال ہوتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے دونوں رکھا۔ مشرکین کے ہاں جو ماحول تھا، بال یعنی مانگ نکال کر کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، اور اہل کتاب کا طریقہ تھا بالوں کو پیچھے کی طرف لٹکا دینا، صدر کرنا۔ تو نبی علیہ السلام اہل کتاب کا طریقہ اپناتے تھے بعد میں، لیکن پھر ایک عرصے کے بعد آپ نے یہودیوں کا طریقہ جو تھا بال کا، اس کو ختم کر دیا، اور اپنے بال میں سر کے اندر مانگ نکال کر کے اپنے بالوں کو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، آج بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ لٹکا دیتے تھے۔ یہ تھا طریقہ۔ یہ بات، اس کی وضاحت ذرا رہ گئی تھی، اس لیے آج اس کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھا میں نے۔ اسی پر اس کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ آج باب نمبر 4 یعنی چوتھا باب شروع ہو رہا ہے۔ ابھی باقی ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی، تمہارے پاس ہے؟ ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلے میں دیکھیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس 31 نمبر کی حدیث ہے بس۔ آپ لوگوں کے یہاں ہمارے یہاں ام ہانی کی حدیث جو ہے وہ، اچھا اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، حدیث ام ہانی 2 ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس کا ٹکراؤ۔ حدیث نمبر سوید، چلو
قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن معمر عن ثابت البناني رضي الله تعالى عنه عن انس ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه كان حضرت عبداللہ ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک جو ہوتے تھے الی انصاف اذنیہ کان کے آدھے تک. یہاں نبی علیہ السلام کے بال کتنے لمبے ہوتے تھے؟ یہی حدیث ہے نا. کتنے؟ الی انصاف اذنیہ، یعنی آپ کا جو کان ہوتا ہے دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک پورا، اور آدھا کیا ہوگا یہ. آپ جب اپنے بال مبارک کو اس طرح سے مانگ نکالتے تو آپ کا بال جو لمبا کان تک آتا تو آدھے کان تک، اوپر والا حصہ ڈھک جاتا تھا، نیچے والا آدھا حصہ کھلا رہتا تھا. لیکن ہمیشہ ایسے ہی نہیں ہوتا تھا. انس بن مالک نے جس دن دیکھا، جس موقع پر دیکھا، وہ نبی علیہ السلام کے بال یہاں تک بڑھ چکا تھا. حدیث ہو گئی. اس سے نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی لمبائی کا پتہ چلا. اگلی حدیث وہ بھی سوید بن نصر کی ہے. کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک مشہور محدث امام، عن یونس بن یزید، یونس بن یزید، عن الزہری، عن الزہری. امام زہری سے روایت کرتے ہیں. امام زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن عباس سے. ٹھیک ہے نا. کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ، نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو صدر کرتے تھے، نہیں ایسے ہی پیچھے کی طرف لمبا لٹکا دیتے تھے. وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ يُفَرِّقُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور مشرکین اپنے بالوں کو تفریق یعنی جدا کر دیتے تھے. جدا کے معنی دو حصوں میں تقسیم کر دیتے. کیسے؟ بیچ سے آدھا ادھر آدھا ادھر ہو جاتا تھا. وَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یعنی یہ ابتدا میں، لیکن وَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ یہ جو بال رکھتے تھے صدر کرتے تھے، یعنی پورا پیچھے کی طرف لٹکا دیتے تھے. وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، اور نبی علیہ السلام پر جب تک کوئی حکم نازل نہ ہو کسی مسئلے میں تو آپ مشرکین کی بجائے کن کا طریقہ پسند کرتے تھے؟ اہل کتاب کا. کیوں؟ اس کی وجہ بتایا کہ اہل کتاب ان سے اچھے تھے. اور آج اہل کتاب کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اہل کتاب نہیں رہ گئے ہیں. نام تو ہے، ہم کا لوگ کہتے ہیں عیسائی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا اکثر یہودی عیسائیوں کے پاس کچھ نہ باقی نہیں، وہ ایک آزاد ہو گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام اس وقت پسند کس کو کرتے تھے مشرکوں کے مقابلے میں؟ اہل کتاب کو. اور اہل کتاب اپنے بالوں کو کیا کرتے تھے؟ صدل. اس لیے نبی علیہ السلام بھی صدل کرنے لگے.
ایک عرص تک. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، لیکن پھر آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ اپنے بالوں کو فرق یعنی تفریق، یعنی مشرکین آپ کے علاقے کا، آپ کے قوم و برادری اہل مکہ کا جو اس وقت کا دستور تھا وہی آپ نے پسند کیا، اور اس سے یہی آپ کا آخری عمل تھا. اس کے بعد کی حدیث یہ تقریباً گزر چکی ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن ابراہیم بن نافع المکی عن ابن نجیح عن مجاہد او عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر اربعین. یہ حدیث تقریباً گزر چکی ہے. کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ 4 چوٹی گندے ہوئے بنائے ہوئے تھے. پچھلے ہفتے اس کی وضاحت کر دی تھی میں نے کہ اہل علم کہتے ہیں آپ چونکہ سفر میں تھے، عمرے میں تھے، تو آپ نے اس طرح سے گوند باندھ رکھا تھا تاکہ بال بکھرے نہیں، ورنہ یہ کوئی سنت نہیں ہے. اس کی ساری تفصیل گزر چکی ہے. اور میں نے بتایا اسی کو لوگ بہانہ بنا کر کے آج، حالانکہ ان کو پہلے معلوم نہیں تھی، وہ کسی نہ کسی فلم اسٹار یا اداکار کا طریقہ اپناتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. یہ باب مکمل ہو گیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.